میں اس پرانے زمانے کا آخری آدمی ہوں. میں چاہتا ہوں دنیا میں علم برقرار رہے. مجھے مسند پر کیسے بٹھایا گیا؟ یہ ہمارے خاندان کے بزرگ علی حیدر صاحب خیر پور والے تشریف لائے. آپ نے پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی. میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے 7 دن کا وظیفہ کیا. 7ویں دن خواب میں دیکھا دنیا جمع ہو رہی ہے، شور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. تمام آدمی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے. میں بھی آخر میں کھڑا ہو گیا. تمام آدمیوں نے اپنی گردنیں نیچے کر کے کھڑے تھے اور میں بھی. پھر آپ 1-2 فٹ اونچی قبر میں لیٹ گئے. اس میں زرد رنگ کی مٹی بھری ہوئی تھی. اب تمام آدمی آگے بڑھے اور ہر آدمی زرد رنگ کی مٹی ڈال رہا تھا. آپ کی قبر کی شکل میں بنا دیا. میں دیکھ رہا تھا. کھڑا ہوا. سب اپنی اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا میں اٹھنا چاہتا ہوں. اب میں اکیلا تھا. میں نے قبر سے مٹی ہٹائی. آپ کے جسم سے مٹی کو ہٹایا. میں نے منہ اور سینے کے ہاتھ سے صاف کی. پھر آپ وہاں سے اٹھے اور داہنی طرف ایک چوکی بنی ہوئی تھی. آپ پاؤں کے بل بیٹھ گئے یعنی اوکڑوں. حضرت جبرائیل ایک پانی کی بالٹی لے کر سامنے آئے اور بالٹی سامنے رکھ دی. میں دیکھ رہا تھا. آپ نے منہ دھویا، دونوں زلفوں کو کان کے پیچھے کیا اور بآواز بلند فرمایا رسول اللہ کی طرف سے اعلان کر دو آج رسم ادا نہیں ہوگی. قرآن کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ واقعہ میں نے اپنے بزرگ سے ذکر کیا. وہ آپ بیان کیا. آپ فرمانے لگے کہ اگر رسم ادا ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا. بہرحال اس سوانح حیات کا یہ آغاز ہے. گویا اس مٹی کو ہٹانے میں نے ہاف سنچری لگا دی. یہ راز عطائے مسند کا تھا. اب بھی میں مسند کے قابل نہیں ہوں. میرے رگ و ریشے میں سرکار دو عالم کی محبت ہے. نہ میں شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ قادیانی ہوں، نہ ہوں میں وہابی. خاک سے بنا ہوں میں ابو ترابی. یہ میری مختصر بایوگرافی ہے.